جب دعوت دین مکمل ہو گئی اور عرب کی نکیل اسلام کے ہاتھ میں آ گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جذبات و احساسات، احوال و ظروف اور گفتار و کردار سے ایسی علامات نمودار ہونا شروع ہوئیں جن سے معلوم ہوتا تھا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حیات مستعار کو اور اس جہان فانی کے باشندگان کو الوداع کہنے والے ہیں۔ مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان 10 ہجری میں 20 دن اعتکاف فرمایا، جبکہ ہمیشہ 10 دن ہی اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ پھر حضرت جبرائیل نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سال 2 مرتبہ قرآن کا دور کروایا، جبکہ ہر مرتبہ ایک ہی دفعہ کروایا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع میں فرمایا، مجھے معلوم نہیں، شاید میں اس سال کے بعد اس مقام پر تم لوگوں سے کبھی نہ مل سکوں۔ جمرہ عقبہ کے پاس فرمایا، مجھ سے اپنے حج کے اعمال سیکھ لو، کیونکہ میں اس سال کے بعد غالباً حج نہ کر سکوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایام تشریق کے وسط میں سورہ نصر نازل ہوئی، اور اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمجھ لیا کہ اب اس دنیا سے روانگی کا وقت آن پہنچا ہے اور یہ موت کی اطلاع ہے۔ اوائل سفر 11 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دامن احد میں تشریف لے گئے اور شہداء کے لیے اس طرح دعا فرمائی گویا زندوں اور مردوں سے رخصت ہو رہے ہیں۔ پھر واپس آ کر منبر پر فروکش ہوئے اور فرمایا، میں تمہارا امیر کارواں ہوں اور تم پر گواہ ہوں، باخدا میں اس وقت اپنا حوض یعنی حوض کوثر دیکھ رہا ہوں۔ مجھے زندگی اور زمین کے خزانوں کی کنجیاں عطا کی گئی ہیں۔ باخدا مجھے یہ خوف نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، بلکہ اندیشہ اس کا ہے کہ دنیا طلبی میں باہم مقابلہ کرو گے۔ ایک روز نصف رات کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت البقیع میں تشریف لے گئے اور اہل بقیع کے لیے دعا فرمائی۔ فرمایا، اے قبر والو، تم پر سلام، لوگ جس حال میں ہیں اس کے مقابل تمہیں وہ حال مبارک ہو جس میں تم ہو، اتنے تاریک رات کے ٹکڑوں کی طرح ایک کے پیچھے چلے آ رہے ہیں، اور بعد میں آنے والا پہلے سے آنے والے سے زیادہ برا ہے۔ اس کے بعد یہ کہہ کر اہل قبور کو بشارت دی کہ ہم بھی تم سے آ ملنے والے ہیں۔ 29 صفر 11 ہجری 2 شنبہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جنازے میں بقیع تشریف لے گئے اور واپسی پر راستے ہی میں درد سر شروع ہو گیا اور حرارت اتنی تیز ہو گئی کہ سر پر بندھی ہوئی پٹی کے اوپر سے محسوس کی جانے لگی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرض الموت کا آغاز تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی حالت مرض میں 11 دن نماز پڑھائی اور مرض کی کل مدت 13 یا 14 دن تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت روز بروز بوجھل ہوتی جا رہی تھی۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ازواج مطہرات سے پوچھتے رہتے تھے کہ میں کل کہاں رہوں گا، میں کل کہاں رہوں گا۔ اس سوال سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو مقصود تھا ازواج مطہرات اسے سمجھ گئیں، چنانچہ انہوں نے اجازت دے دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں چاہیں رہیں۔ اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے مکان میں منتقل ہو گئے۔ منتقل ہوتے ہوئے حضرت فضل بن عباس اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا سہارا لے کر درمیان میں چل رہے تھے۔ سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی اور پاؤں زمین پر گھسٹ رہے تھے۔ اس کیفیت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ کے مکان میں تشریف لے گئے اور پھر حیات مبارکہ کا آخری ہفتہ وہیں گزارا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا معوذات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حفظ کی ہوئی دعائیں پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دم کرتی رہتی تھیں اور برکت کی امید میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ اپنے جسم پر یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم پر پھیرتی رہتی تھی۔ وفات سے 5 دن پہلے روز 4 شنبہ بدھ کو جسم کی حرارت میں مزید شدت آ گئی، جس کی وجہ سے تکلیف بھی بڑھ گئی اور غشی طاری ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر مختلف کنویں کے 7 مشکیزیں بہاؤ تاکہ میں لوگوں کے درمیان جا کر وصیت کر سکوں۔ اس کی تکمیل کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک لگن میں بٹھا دیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اتنا پانی بہایا گیا کہ آپ فرمانے لگے، بس بس۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ تخفیف محسوس کی اور مسجد میں تشریف لے گئے، سر پر بندھی ہوئی پٹی اتاری اور منبر پر فروکش ہوئے اور بیٹھ کر خطبہ دیا۔ صحابہ اکرام گرد موجود تھے۔ فرمایا، یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مساجد بنا لیا۔ ایک روایت میں ہے کہ یہود و نصارہ پر اللہ کی مار کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، تم لوگ میری قبر کو بت نہ بنانا، اس کی پوجا نہ کرنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آپ کو قصاص کے لیے پیش کیا اور فرمایا، میں نے کسی کی پیٹھ پر کوڑا مارا ہو تو یہ میری پیٹھ حاضر ہے، وہ بدلہ لے لے، اور کسی کی بے آبروئی کی ہو تو میری آبرو حاضر ہے، وہ بدلہ لے لے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر سے نیچے تشریف لے آئے اور ظہر کی نماز پڑھائی اور پھر منبر پر تشریف لے گئے اور عداوت وغیرہ سے متعلق اپنی پچھلی باتیں دہرائیں۔
ایک شخص نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمہ میرے 3 درہم باقی ہیں۔ آپ نے فضل بن عباس سے فرمایا کہ انہیں ادا کر دو۔ اس کے بعد انصار کے بارے میں وصیت فرمائی اور فرمایا میں تمہیں انصار کے بارے میں وصیت کرتا ہوں کیونکہ وہ میرے قلب و جگر ہیں۔ انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی مگر ان کے حقوق باقی رہ گئے ہیں، لہٰذا ان کے نیکوکاروں سے نیکی قبول کرنا اور ان کے خطا کار سے درگزر کرنا۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگ بڑھتے جائیں گے اور انصار گھٹتے جائیں گے یہاں تک کہ کھانے میں نمک کے برابر رہ جائیں گے، لہٰذا تمہارا جو آدمی کسی نفع اور نقصان پہنچانے والے کام کا والی ہو تو ان کے نیکوکاروں سے قبول کرے اور ان کے خطا کاروں سے درگزر۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا کہ وہ یا تو دنیا کی چمک دمک اور زیب و زینت میں سے جو کچھ چاہے اسے حاصل کر لے یا اللہ کے پاس جو کچھ ہے اسے اختیار کر لے، تو اس بندے نے اللہ کے پاس والی چیز کو اختیار کر لیا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ یہ بات سن کر ابو بکر صدیق رونے لگے اور فرمایا ہم اپنے ماں باپ سمیت آپ پر قربان۔ اس پر ہمیں تعجب ہوا، لوگوں نے کہا اس بڈھے کو دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ایک بندے کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اللہ نے اسے اختیار دیا کہ دنیا کی چمک دمک اور زیب و زینت میں سے جو چاہے اللہ اسے دے دے اور وہ اللہ کے پاس جو کچھ ہے اسے اختیار کر لے، اور یہ بڈھا کہہ رہا ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ آپ پر قربان۔ لیکن چند دن بعد واضح ہوا کہ جس بندے کو اختیار دیا گیا تھا وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، اور حضرت ابو بکر ہم میں سے سب سے زیادہ صاحب علم تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھ پر اپنی رفاقت اور مال میں سے سب سے زیادہ صاحب احسان ابو بکر ہے، اگر میں اپنے رب کے علاوہ کسی اور کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو خلیل بناتا۔ لیکن ان کے ہاتھ اسلام کی اخوت و محبت کا تعلق ہے، مسجد میں کوئی دروازہ باقی نہ چھوڑا جائے بلکہ اسے لازماً بند کر دیا جائے سوائے ابو بکر کے دروازے کے۔ وفات سے 4 دن پہلے جمعرات کو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت تکلیف سے دوچار تھے، فرمایا لاؤ میں تمہیں ایک تحریر لکھ دوں جس کے بعد تم لوگ کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ اس وقت گھر میں کئی آدمی تھے جن میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تکلیف کا غلبہ ہے اور تمہارے پاس قرآن ہے، بس اللہ کی یہ کتاب تمہارے لیے کافی ہے۔ اس پر گھر کے اندر موجود لوگوں میں اختلاف بڑھ گیا اور وہ جھگڑنے لگے۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ لاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھ دیں، اور کوئی وہی کہہ رہا تھا جو حضرت عمر نے کہا۔ اس طرح لوگوں نے جب زیادہ شور و شغب اور اختلاف کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے پاس سے اٹھ جاؤ۔ پھر اسی روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 باتوں کی وصیت فرمائی۔ ایک اس بات کی وصیت کہ یہود و نصارہ اور مشرکین کو جزیرہ عرب سے نکال دینا، دوسری اس بات کی وصیت کہ وفود کی اسی طرح نوازش کرنا جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے۔ البتہ تیسری بات کو راوی بھول گیا ہے، غالباً یہ کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑے رہنے کی وصیت تھی یا لشکر اسامہ کو روانہ کرنے کی وصیت۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد تھا کہ نماز اور تمہارے زیر دست یعنی غلاموں اور لونڈیوں کا خیال رکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرض کی شدت کے باوجود اس دن تک یعنی وفات سے 4 دن پہلے جمعرات تک تمام نمازیں خود پڑھایا کرتے تھے۔ اس روز بھی مغرب کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی پڑھائی اور اس میں سورہ المرسلات پڑھی، لیکن عشاء کے وقت مرض کا دباؤ بڑھ گیا، مسجد میں جانے کی طاقت نہ رہی، لہٰذا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ ہم نے کہا نہیں یا رسول اللہ، سب آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے لیے لگن میں پانی رکھو۔ ہم نے ایسا ہی کیا، آپ نے غسل فرمایا اور اس کے بعد اٹھنا چاہا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غشی طاری ہو گئی۔ پھر افاقہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ ہم نے کہا نہیں یا رسول اللہ، سب آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس کے بعد دوبارہ اور پھر 12 وہی بات پیش آئی جو پہلی مرتبہ پیش آ چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غسل فرمایا اور پھر اٹھنا چاہا تو آپ پر غشی طاری ہو گئی۔ بالآخر آپ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بلوا بھیجا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں، چنانچہ حضرت ابو بکر نے ان ایام میں نماز پڑھائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ان کی پڑھائی ہوئی نمازوں کی تعداد 17 ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 3 یا 4 بار مراجعہ فرمایا کہ امامت کا کام حضرت ابو بکر کی بجائے کسی اور کو سونپ دے۔ ان کا منشا یہ تھا کہ لوگ ابو بکر کے بارے میں بدشگون نہ ہوں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر بار انکار فرما دیا اور فرمایا تم سب یوسف والیاں ہو۔
ابو بکر کا حکم دو اور وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ ہفتہ یا اتوار کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی طبیعت میں قدر تخفیف محسوس کی، چنانچہ دو آدمیوں کے درمیان چل کر ظہر کی نماز کے لیے تشریف لائے۔ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق صحابہ اکرام کو نماز پڑھا رہے تھے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر پیچھے ہٹنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ پیچھے نہ ہٹیں، اور لانے والوں سے فرمایا کہ مجھے ان کے بازو میں بٹھا دو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ابو بکر صدیق کے بازو میں بائیں جانب بٹھا دیا گیا، اور اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کی اقتدا کر رہے تھے اور صحابہ اکرام کو تکبیر سنا رہے تھے۔ وفات سے ایک دن پہلے بروز اتوار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے تمام غلاموں کو آزاد فرما دیا۔ پاس میں 7 دینار تھے، انہیں صدقہ کر دیا۔ اپنے ہتھیار مسلمانوں کو ہبا فرما دیے، اور رات میں جو چراغ جلانے کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے تیل پڑوسن سے ادھار لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زرع ایک یہودی کے پاس 30 صاع کوئی 75 کلو جو کے عوض رہن رکھی ہوئی تھی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ 2 شنبہ کے روز مسلمان نماز فجر میں مصروف تھے، اور ابو بکر امامت فرما رہے تھے کہ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے کا پردہ اٹھایا اور صحابہ کرام پر جو صفیں باندھے نماز میں مصروف تھے نظر ڈالی، اور پھر تبسم فرمایا۔ ادھر حضرت ابو بکر اپنی ایڑ کے بل پیچھے ہٹنے کو تھے کہ جا کر صف میں ملیں۔ انہوں نے سمجھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے تشریف لانا چاہتے ہیں۔ حضرت انس کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس اچانک ظہور سے مسلمان اس قدر خوش ہوئے کہ چاہتے تھے کہ نماز کے اندر ہی فتنے میں پڑ جائیں، یعنی آپ کی مزاج پرسی کے لیے نماز توڑ دیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اشارہ فرمایا کہ اپنی نماز پوری کر لو، پھر حجرے کے اندر تشریف لے گئے اور پردہ گرا لیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کسی دوسری نماز کا وقت نہیں آیا۔ دن چڑھتے چاشت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بلایا اور ان سے کچھ سرگوشی کی۔ وہ رونے لگیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں پھر بلایا اور کچھ سرگوشی کی تو وہ ہنسنے لگیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ بعد میں ہم نے دریافت کرنے پر انہوں نے بتایا کہ پہلی بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے سرگوشی کرتے ہوئے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی مرض میں وفات پا جائیں گے، اس لیے میں روئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے سرگوشی کرتے ہوئے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل و عیال میں سب سے پہلے میں آپ کے پیچھے جاؤں گی۔ اس پر میں ہنسی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو بشارت دی کہ آپ ساری خواتین عالم کی سیدہ یعنی سردار ہیں۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس شدید کرب سے دوچار تھے، اسے دیکھ کر حضرت فاطمہ بے اختیار پکار اٹھیں، ہائے ابا جان کی تکلیف۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے ابا پر آج کے بعد کوئی تکلیف نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسن و حسین رضی اللہ عنہما کو بلا کر چوما اور ان کے بارے میں خیر کی وصیت فرمائی۔ ازواج مطہرات کو بلایا اور انہیں واعظ و نصیحت کی۔ ادھر لمحہ بہ لمحہ تکلیف بڑھتی جا رہی تھی اور اس زہر کا اثر بھی ظاہر ہونا شروع ہو گیا تھا جسے آپ کو خیبر میں کھلایا گیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرماتے تھے، اے عائشہ، خیبر میں جو کھانا میں نے کھا لیا تھا اس کی تکلیف برابر محسوس کر رہا ہوں۔ اس وقت مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ اس زہر کے اثر سے میری رگ جان کٹتی جا رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کو بھی وصیت فرمائی، نماز نماز اور تمہارے زیر دست۔ پھر نزا کی حالت شروع ہو گئی اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے اوپر ٹیک لگوا دی۔ ان کا بیان ہے کہ اللہ کی ایک نعمت مجھ پر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے گھر میں میری باری کے دن میرے سینے پر ٹیک لگاتے ہوئے وفات پائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موت کے وقت اللہ تعالیٰ نے میرا لعاب اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب اکٹھا کر دیا تھا۔ ہوا یہ کہ عبد الرحمن بن ابی بکر آپ کے پاس تشریف لائے۔ ان کے ہاتھ میں مسواک تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسواک کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ میں سمجھ گئی کہ آپ مسواک کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے لے آؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر سے اشارہ فرمایا۔ میں نے مسواک لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کڑوی محسوس ہوئی۔ میں نے کہا، اسے آپ کے لیے نرم کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر کے اشارے سے ہاں فرمایا۔ میں نے مسواک نرم کر دی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت اچھے طریقے سے مسواک کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کٹورے میں پانی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانی میں دونوں ہاتھ ڈال کر پونچھتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے،
لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، موت کے لیے سختیاں ہیں۔ مسواک سے فارغ ہوتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ یا انگلی اٹھائی، نگاہ چھت کی جانب بلند کی اور دونوں ہونٹوں پر کچھ حرکت ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کان لگایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، ان انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ہمراہ جنہیں تو نے انعام سے نوازا، اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم کر اور مجھے رفیق اعلیٰ میں پہنچا دے، اے اللہ رفیق اعلیٰ۔ آخری فقرہ 3 بار دہرایا اور اس وقت ہاتھ چلک گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رفیق اعلیٰ سے جا ملے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ واقعہ 12 ربیع الاول 11 ہجری یوم دوشنبہ کے چاشت کی شدت کے وقت پیش آیا، اور اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 63 سال 4 دن ہو چکی تھی۔ اس حادثہ دل فگار کی خبر فوراً پھیل گئی اور اہل مدینہ پر کوہ غم ٹوٹ پڑا۔ آفاق و اطراف تاریک ہو گئے، اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لائے، اس سے بہتر اور تابناک دن میں نے کبھی نہیں دیکھا، اور جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات پائی، اس سے زیادہ کبھی اور تاریک دن بھی میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات پر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے فرط غم سے فرمایا، ہائے ابا جان جنہوں نے پروردگار کی پکار پر لبیک کہا، ہائے ابا جان جن کا ٹھکانہ جنت الفردوس ہے، ہائے ابا جان ہم جبرائیل کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موت کی خبر دیتے ہیں۔ وفات کی خبر سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہوش جاتے رہے۔ انہوں نے کھڑے ہو کر کہنا شروع کیا، کچھ منافقین سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات نہیں ہوئی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کے پاس تشریف لے گئے ہیں، جس طرح موسیٰ بن عمران علیہ السلام تشریف لے گئے تھے اور اپنی قوم سے 40 رات غائب رہ کر ان کے پاس پھر واپس آ گئے تھے۔ حالانکہ واپسی سے پہلے کہا جا رہا تھا کہ وہ انتقال کر چکے ہیں۔ خدا کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ضرور پلٹ کر آئیں گے اور ان لوگوں کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیں گے جو سمجھتے ہیں کہ آپ کی وفات ہو چکی ہے۔ ادھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے مکان سے گھوڑے پر سوار ہو کر تشریف لائے اور اتر کر مسجد نبوی میں داخل ہوئے، پھر لوگوں سے کوئی بات کہے بغیر سیدھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قصد فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم مبارک دھاری دار چادر سے ڈھکا ہوا تھا۔ حضرت ابو بکر نے رخ انور سے چادر ہٹائی اور اسے چوما اور روئے، پھر فرمایا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 2 موت جمع نہیں کرے گا، اور جو موت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لکھی گئی تھی وہ آ چکی۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق باہر تشریف لائے۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ لوگوں سے بات کر رہے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے ان سے کہا، عمر بیٹھ جاؤ۔ حضرت عمر نے بیٹھنے سے انکار کر دیا۔ ادھر صحابہ کرام حضرت عمر کو چھوڑ کر حضرت ابو بکر صدیق کی طرف متوجہ ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا، اما بعد، میں تم میں سے جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوجا کرتا تھا تو وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا چکے ہیں، اور تم میں سے جو شخص اللہ کی عبادت کرتا تھا تو یقیناً اللہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، کبھی نہیں مرے گا۔ اللہ کا ارشاد ہے، محمد نہیں ہے مگر رسول ہی، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں، تو کیا اگر وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مر جائیں یا ان کی موت واقع ہو جائے یا وہ قتل کر دیے جائیں تو تم لوگ اپنی اینٹ کے بل پلٹ جاؤ گے؟ اور جو شخص اپنی اینٹ کے بل پلٹ جائے گا تو یاد رکھے کہ وہ اللہ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور ان قریب اللہ شکر کرنے والوں کو جزا دے گا۔ صحابہ اکرام کو جو اب فرتے غم سے حیران و ششدر تھے، انہیں حضرت ابو بکر صدیق کا یہ خطاب سن کر یقین آ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعی رحلت فرما چکے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابن عباس کا بیان ہے کہ واللہ ایسا لگتا تھا کہ گویا لوگوں نے جانا ہی نہ تھا کہ اللہ نے یہ آیت نازل کی ہے، یہاں تک کہ حضرت ابو بکر نے ان کی تلاوت کی تو سارے لوگوں نے ان سے یہ آیت اخذ کی، اور اب جس کسی انسان کو میں سنتا تو اس کی تلاوت کر رہا ہوتا۔ حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، واللہ میں نے جو ہی حضرت ابو بکر کی یہ آیت تلاوت کرتے ہوئے سنا، انتہائی متحیر اور دہشت زدہ ہو کر رہ گیا، حتیٰ کہ میرے پاؤں مجھے اٹھا ہی نہیں پا رہے تھے، حتیٰ کہ ابو بکر کو اس آیت کی تلاوت کرتے سن کر میں زمین پر گر پڑا، کیونکہ میں جان گیا تھا کہ واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجہیز و تکفین سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانشینی کے معاملے میں اختلاف پڑ گیا۔ سقیقہ بنی ساعدہ میں مہاجرین و انصار کے درمیان بحث و مناقشہ ہوا اور مجادلہ و گفتگو ہوئی۔
تردید و تنقید ہوئی اور بالآخر حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت پر اتفاق ہو گیا۔ اس کام میں 2 شنبہ کا باقی ماندہ دن گزرا اور رات آ گئی۔ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجہیز و تکفین کی بجائے اس دوسرے کام میں مشغول ہو گئے۔ پھر رات گزری اور منگل کی صبح ہوئی۔ اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم مبارک ایک داری دار یمنی چادر سے ڈھکا بستر پر رہا۔ گھر کے باہر لوگوں کے لیے دروازہ بند کر دیا گیا۔ منگل کے روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کپڑے اتارے بغیر غسل دیا گیا۔ غسل دینے والے حضرات یہ تھے: حضرت عباس، حضرت علی، حضرت عباس کے 2 صاحبزادگان فضل اور قسیم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام شکران اور اسامہ بن زید اور اوس بن خولہ، اور حضرت عباس اور حضرت فضل اور قسیم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کروٹ بدل رہے تھے، اور حضرت اسامہ اور شکران پانی بہا رہے تھے۔ حضرت علی غسل دے رہے تھے، اور حضرت اوس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے سینے سے ٹیک دے رکھی تھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 سفید یمنی چادروں میں کفنایا گیا۔ ان میں کرتا اور پگڑی نہ تھی، بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چادروں ہی میں لپیٹ دیا گیا۔ آپ کی آخری آرام گاہ کے بارے میں بھی صحابہ اکرام کی آرائیں مختلف تھیں، لیکن حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ کوئی نبی بھی فوت نہیں ہوا مگر اس کی تدفین وہی ہوئی جہاں وہ فوت ہوا۔ اس فیصلے کے بعد حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ بستر اٹھایا جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی تھی، اور اس کے نیچے قبر کھود دی۔ قبر لحد والی بغلی کھودی گئی۔ اس کے بعد باری باری 10 صحابہ اکرام نے حجرہ شریف میں داخل ہو کر نماز جنازہ پڑھی۔ کوئی امام نہ تھا۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خانوادہ بنو ہاشم نے نماز جنازہ پڑھی، پھر مہاجرین نے، پھر انصار نے، پھر مردوں کے بعد عورتوں نے، اور ان کے بعد بچوں نے۔ نماز جنازہ پڑھنے میں منگل کا پورا دن گزر گیا اور 4 شنبہ یعنی بدھ کی رات آ گئی۔ رات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسد پاک کو سپرد خاک کیا گیا۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین کا علم نہ ہوا یہاں تک کہ ہم نے بدھ کی رات درمیانی اوقات میں پھاڑوں کی آواز سنی۔